پھر ڈسٹریکشن آف شیطان کے بارے میں حدیث ہم نے دیکھی مسند احمد کی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے شیطان جو ہے اس پر سواری کر لیتا ہے. the Satan mounts him just as a man mounts his animal. if Satan becomes settled, اگر شیطان سیٹلڈ ہو جائے گا اس کے اوپر تو کیا ہوگا, وہ he will collar him or bridle him. as for his collar, یہ ابو ہریرہ کے اب الفاظ ہیں, you see the person filled with thoughts of whatever such that he does not remember Allah. as for the bridle, his mouth will open but he does not remember Allah. اب یہ کیسی نماز ہے؟ یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی ایک مزے کا واقعہ سنایا تھا, ریئل واقعہ. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا, کہتا ہے کہ امام صاحب میری ایک چیز گمی ہوئی ہے, مجھے یاد نہیں آ رہی, میں نے کہاں رکھی تھی, مجھے یاد ہی نہیں آ رہی. تو امام صاحب نے کہا میں اسے کیا آنسر کروں. بہرحال انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو تہجد پڑھو, آج تہجد پڑھو. تو وہ اگلے دن آیا بڑا خوش, کہتا مجھے میری چیز مل گئی. تو امام صاحب نے کہا کیسے ملی؟ کہتا میں جیسے ہی تہجد میں کھڑا ہوا مجھے یاد آ گیا وہ چیز کہاں ہے, تو میں نے تہجد کی نماز توڑی اور وہ چیز لینے چلا گیا. تو امام صاحب ہنسے, کہتے میں نے اسی لیے کہا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا تو تہجد پڑھنے کھڑا ہوگا, شیطان نے یاد کرا دینا کہاں ہے. کیونکہ جیسے ہی بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو ساری چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں, کیمسٹری کی ایکویشنز, میتھس کی کیلکولیشن, ہر چیز چلنے لگ جاتی. پھر پینڈنگ ٹاسک یاد آنے لگ جاتے کہ میں نے یہ بھی کرنا تھا, یہ بھی کرنا تھا, اس سے پہلے کچھ یاد نہیں, نماز میں کھڑے ہوئے تو سب یاد آ جاتا ہے. تو یہ جو ہے وہ شیطان کا وار ہے. اسی طرح جو کہا کہ وہ اس کا منہ کھلا ہے لیکن وہ اللہ کو یاد نہیں کر رہا, یہ کیسی نماز ہے؟ اکثر ہم سے بھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم, اب وہ ایک شیخ ہیں, شیخ بھاجوڑ ایپک مسجد میں ہوتے ہیں, انہوں نے ایک واقعہ سنایا, کہتے ہیں کہ میں نے ایک بھائی کو نماز پڑھتے دیکھا تو اس کی نماز لٹرلی جو 2 رکعت کی تھی وہ 1 منٹ سے بھی کم کی تھی, مطلب سم سیکنڈز کی نماز تھی. تو جب میں نے اس کا رکوع اور سجدہ دیکھا تو آئی واز کوائٹ سرپرائزڈ کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے رکوع میں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ رکوع اتنا جلدی کرتے ہو؟ تو ایکچولی ہی سیڈ ٹو مائی سرپرائز ہی اسٹارٹڈ ٹیچنگ می, ہی سیڈ کہ شیخ میں آپ کو بھی سکھاتا ہوں اتنی جلدی کیسے کیا جاتا ہے. تو اس نے سکھایا باقاعدہ شیخ کو. اس نے کہا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ جو ہے نا وہ سورہ پڑھ لیں اور آپ ابھی رکوع میں جانے والے ہیں تو آپ ڈیورنگ جاتے ہوئے کہتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, اور جب آپ چلے جائیں تو سبحان ربی العظیم کہیں اور کھڑے ہو جائیں. کہتے اس سے مجھے پورا سکھایا کہ اس طرح میں کرتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں میں نے بہرحال اس کے لیے دعا کی اللہ ہدایت دے. تو اس طرح لوگ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ دے ڈو دیز تھنگس, ٹھیک ہے. اور اس طرح کی نماز پھر انفارچونیٹلی آپ کے سامنے اس کا پھر کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. بہرحال اسی طرح دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ڈگنیٹی کے ساتھ جوڑا ہے, کامنس کے ساتھ, ڈگنیٹی کے ساتھ, ٹھیک ہے. پروفیٹس نے کہا کہ جب تم نماز کے لیے جاؤ تو ڈگنیٹی کے ساتھ جاؤ, کامنس کے ساتھ جاؤ تاکہ نماز تمہیں فائدہ دے, ٹھیک ہے. ایون اگر نماز لیٹ ہو رہی ہے, امام صاحب نے پہلی رکعت کہہ دی اور تم دور سے سن رہے ہو اور آ رہے ہو, پھر بھی آرام سے آؤ, بھاگ کر نہ ہو, کیونکہ وہ نماز کے مینرز کے خلاف ہے. ثابت ہوا کہ نماز جو ہے نا وہ کامنس اور ڈگنیٹی سکھاتی ہے آپ کو. تو اگر آپ میں کامنس اور ڈگنیٹی نہیں آ رہی نماز پڑھ کے تو یو ہیو ٹو انشاءاللہ ورک آن اٹ, یو ہیو ٹو ریوائز کہ میں نے کامنس لانی ہے تو کیسے بہتر کروں میں انشاءاللہ نماز کو اپنی, ٹھیک ہے. تو یہ اتنی خوبصورت چیز ہے نماز کہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں اگر آپ اس کو بہتر کر لیں آپ کے بہت سے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کی اسٹریس مینجمنٹ, آپ کی اوور تھنکنگ, آپ میں سیلف کنٹرول آنے لگ جائے گا انشاءاللہ. آپ اسپرچول فیل کرنے لگیں گے, پازیٹیو فیل کرنے لگیں گے, سو مینی بینیفٹس انشاءاللہ. تو آج انشاءاللہ کچھ اور حدیث دیکھتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ continues to face towards the servant while he is in namaz as long as he does not avert his eyes. جب تک انسان نماز فوکس سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے ہی if he looks elsewhere, اگر وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اپنی نظر کو ہٹا لیتا ہے. تو دیکھیے یہ کتنی آنر کی بات ہے کہ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی توجہ آ گئی آپ کے اوپر, اللہ تعالیٰ سنتا ہے یہ کیا کہتا ہے. جب انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ جواب دیتے ہیں سورہ فاتحہ کا, ٹھیک ہے. وہ آگے حدیث آئے گی. اسی طرح یہ بھی بہت پیاری حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دا سینس ہمارے تزکیہ کے لیے بہت زبردست حدیث ہے. Verily a man may return from his prayer and nothing good is written for him or her, but a tenth of his prayer or a ninth or an eighth or seventh, sixth, fifth, fourth, third اور half. کئی لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لیکن نماز کا انہیں جو ریوارڈ ہے وہ یا 1/10 ملتا ہے یا 1/9 ملتا ہے یا 1/7 یا 1/2 so on and so forth. کیا وجہ ہے باقی ریوارڈ لوز ہونے کی؟ کہ جب وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں, اٹینٹیو نہیں ہوتے, تو وہ ریوارڈ بھی لوز ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آبویس سی بات ہے, جتنا فوکس ہوگا اتنا ریوارڈ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو صرف 1/10 ریوارڈ ملتا ہے, کچھ کو ہاف ملتا ہے, کچھ کو فل ملتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ
اتنی کوشش کریں کہ انشاءاللہ فل ملے ہمیں ریوارڈ، باقی اللہ نوز بیسٹ، لیکن اپنی ٹرائی تو ہم فل کریں۔ تو یہاں تک تو ہم نے پڑھی تھی پچھلی کلاس میں حدیث۔ آج ہم انشاءاللہ ایموشنز کی بات کریں گے، ایموشنز ان صلاح، ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک دیکھیں آپ کی نماز میں ایموشنز نہیں ہیں، کیونکہ انسان ایک ایموشنل بینگ ہے۔ The reason we do something very consistently is because of emotions۔ ایک بندہ بہت کنسسٹنٹلی ایک ٹی وی سیریز دیکھ رہا ہے کیونکہ اس کے ایموشنز انوالو ہو چکے ہیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کی ایموشنل ایک اٹیچمنٹ ہو چکی ہے اس کریکٹر کے ساتھ۔ لوگ اینیمیز دیکھتے ہیں، رائٹ، دے گیٹ سو انگراسڈ ان دا کریکٹر ان دی اینیمی، دے اسٹارٹ ٹو لو دی کریکٹر سو مچ، ایموشنز انوالو ہو جاتے ہیں، ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، دے وانٹ مس اٹ، دے ویٹ فار اٹ، یعنی وہ ویٹ کرتے ہیں، ایک ہفتے بعد ایپیسوڈ آئے گی، وہ بار بار دیکھتے ہیں کب آئی کس ٹائم پہ آ رہی ہے، رائٹ۔ تو اس طرح کی نماز اسلاف کی ہوا کرتی تھی، دے یوز ٹو ویٹ اگلی نماز کا وقت کب ہوگا، دے یوز ٹو ویٹ، اور چلے جاتے 15 منٹ پہلے چلے جاتے تھے مسجد میں، ٹھیک ہے۔ آج بھی میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں، یہ صرف ہمارے پرانے لوگوں کی بات نہیں ہے، آئی سی سم نمازیز، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، جو مسجد میں بہت پہلے آئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ماشاءاللہ بہت ریگولر ہوتے ہیں اور بہت زیادہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں اور بڑی محبت سے آتے ہیں وہ۔ تو آج بھی ایسے لوگ ہیں، وجہ کیا ہے کہ بس انہوں نے مزہ چکھ لیا ہے، ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو چکی ہے نماز کے ساتھ، ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو چکی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، ان کے ایموشنز آ گئے ہیں نماز کے اندر۔ تو دیکھیں جب تک آپ ڈرائی نماز پڑھیں گے، ڈرائی ہو کے مطلب ایموشنز ہیں ہی نہیں اس نماز میں، تو پھر اس میں جان نہیں آ سکتی اس نماز میں۔ تو 3 ایموشنز جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو نماز میں لانے چاہیے، اینڈ دیز 3 ایموشنز آر ہوپ، فیئر اینڈ لو۔ سب سے پہلے لو کے اوپر بات کرتے ہیں۔ لو کے اوپر اگر بات کریں تو وائی ڈو وی لو سم ون، کیا خیال ہے ہم کیوں کسی سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو ایک اور کلاس میں پڑھایا تھا، میں نے آپ کو 3 ریزنز بتائی تھی، ٹھیک ہے۔ ہم یا تو کسی سے اس لیے لو کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے، آبویس سی ریزن ہے، ٹھیک ہے، خوبصورتی انسان کو پسند ہے، جب ہمیں کوئی خوبصورت لگنے لگے تو اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 ریزن، ہم کسی سے اس لیے لو کرتے ہیں، دا وے دے ٹریٹ اس، کہ اگر تو ہمیں بہت اچھا ٹریٹ کریں، بہت جنرس ہو ہمارے ساتھ، بہت 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 ٹالرنٹ ہو ہمارے ساتھ، بہت فارگیونگ ہو ہمارے ساتھ، بہت لونگ ہو ہمارے ساتھ، جیسے ہو سکتا ہے آپ کو کسی اپنے استاد سے پیار ہو، بیکاز دیٹ پرسن از ویری جنرس ود یو، ویری ٹالرنٹ ود یو، اور بہت زیادہ نرم ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ویسے ہی اپنے کسی جو ہے وہ دوست سے پیار ہو جائے، پاسبل ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کو بہت اچھا ٹریٹ کرتے ہیں۔ اور تیسری ریزن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کے ایٹریبیوٹس کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی انسان بہت کول ہے، بہت کیرزمیٹک ہے، یا ایک انسان جو ہے نا وہ بہت زیادہ، آپ کہہ لیجئے کہ اس کے کریکٹر ایٹریبیوٹس اتنے خوبصورت ہیں کہ یو کانٹ ہیلپ بٹ فال ان لو ود دا پرسن۔ فار ایگزامپل، آپ کو وہ فٹ بالر زیادہ پسند آئے گا جو چیریٹی بھی بہت کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو وہ فٹ بالر زیادہ پسند آئے گا جو ہیومینٹی کا کام بہت کرتا ہے، تو یہ اس کے کریکٹر ٹریٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 ریزنز ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ سوچا کریں، یہ 3 ریزنز اللہ پہ لگائیں۔ اللہ سے خوبصورت کوئی ہے؟ اللہ سے خوبصورت کوئی ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ، دیٹ شوڈ بی یور گول، وہ سب سے بڑا گول ہے، سب سے بڑا گول ہے۔ قیامت والے دن جنتیوں سے اللہ پوچھے گا کہ کیا تمہیں سب کچھ مل گیا یا کچھ اور چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں جہنم سے پناہ دے دی، جنت میں انٹر کرا لیا، اور کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا حجاب ریموو کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا چہرہ دکھائے گا، اور جنتی دیکھتے رہیں گے، ہزاروں سال دیکھتے رہیں گے۔ اور ابن القیم نے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورتی کمپیئرڈ ود دا یونیورس از لائک اے ڈراپ ان دی اوشن۔ آپ سوچیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بنانے والا اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والا اللہ ہے، کائنات میں جتنی خوبصورتی ہے اس کو بنانے والا اللہ ہے، تو امیجن اللہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کتنے خوبصورت کریٹر کے سامنے کھڑے ہیں۔